we are going to start something new, and that's the building of Kaaba. Okay, so آج ہم کیا start کرنے والے ہیں؟ Building of Kaaba. اچھا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ when was Kaaba made actually, or what is the origin of Kaaba, or who made Kaaba for the first time? Yes, Usman. Ibrahim alayhi salam. Abdurrahman. Okay, Ibrahim. Ibrahim alayhi salam. Ji. ٹھیک ہے. Okay, so what really happened was کہ ابراہیم علیہ السلام made the Kaaba. اور جو کعبہ آپ ابھی دیکھتے ہو نا، وہاں پہ تو آپ دیکھتے ہو نا کہ حرم کا ایک ایریا ہے اور پوری باؤنڈری بن گئی ہے، اسٹف لائک دیٹ، اور ایک حرم کے ایریے کے اندر انٹرنس ہوتی ہے، ایگزٹ ہوتی ہے. بٹ بیک دین پرانے زمانوں میں جو کعبہ تھا دیٹ واز ایکچولی کعبہ ود ان اے ریزیڈینشیل ایریا. ٹھیک ہے، گھروں کے درمیان میں کعبہ تھا، صحیح. اور اس کا جو مطاف کا ایریا تھا وہ بھی بہت زیادہ لمیٹڈ تھا، اور اس کے بعد جو صفا مروہ تھے وہاں پہ بھی لوگ رہتے تھے. تب ہوا کیا کہ when the messenger of Allah was around 35 years of age, Kaaba got burned. کیسے برن ہوا کہ there was a house next to the Kaaba. وہاں پہ وہ لوگ کچھ کوکنگ کر رہے تھے اور اس گھر کو آگ لگی، تو الٹیمیٹلی کعبے کو بھی آگ لگی. کعبہ جو تھا وہ شروع سے ہی کورڈ ہوتا تھا. اور سیکنڈ ٹائم کیا ہوا کہ ایک دفعہ تو آگ لگی، دوسری دفعہ یہ ہوا کہ جو کعبہ تھا اس میں بہت زیادہ فلڈز آ گئے. یو نو مکہ از اے پلیس نون بائی دا فلڈس. وہاں پہ بہت زیادہ فلڈز آتے ہیں، اور جب فلڈز آتے ہیں تو وہ بہت زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ آتے ہیں. تو کعبہ بہت زیادہ ایک طرح سے برن آؤٹ بھی ہو گیا اور ویک بھی ہو گیا. لیکن جو عربس تھے ان کے درمیان جو کعبے کی امپورٹنس یا سگنیفیکینس تھی وہ بہت زیادہ ہائی تھی. وہ کہتے تھے کہ جو کعبہ ہے دس از دا ہاؤس آف اللہ، اور ہمیں جب بھی چانس ملا تو وی آر گوئنگ ٹو ری بلڈ کعبہ. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو عرب تھے دے ور ناٹ سو مچ اسکلفل. اب مین وائل جب یہ ساری چیزیں ہوگی اور یہ اس کی ڈسٹرکشن ہوگی کعبے کی، تو ایز اے اسٹرکچر تو کھڑا ہوا تھا، بٹ اٹ واز اے ویری ویک اسٹرکچر. انہیں تھا کہ یو نو دس اسٹرکچر پتہ نہیں کتنی دیر تک کھڑا رہے گا، کوئی ارتھ کویک آئے گا، کوئی اور فلڈ آئے گا، تو واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ود دس کعبہ. مین وائل دیر واز اے بیٹل بٹوین ٹو ورلڈ نیشنز ایٹ دیٹ ٹائم. ایک تھے رومنس اور دوسرے تھے پرشینس. اوکے، ایک کون تھے؟ رومنس، اور دوسرے تھے پرشینس. جو رومنس تھے وہ کیتھولک کرسچنس تھے. کون تھے؟ کرسچنس تھے، ٹھیک. اور جو پرشینس تھے وہ فائر ورشپرس تھے. اب کیا کیا کہ یمن کے اندر پرشینز نے رومنز کا چرچ جلا دیا. اور رومن جو کنگ تھا جس کو کہتے ہیں سیزر نے کیا کیا کہ اس نے روم سے شپ بھیجی وچ واز ون آف دا موسٹ فائن ووڈ. ایسے ووڈ کے زبردست، ٹھیک ہے، ون آف دا موسٹ فائن ماربل، اور ماربل بھی بہت زبردست جس سے وہ اپنے پیلسز بناتے تھے. اور اس نے بھیجی دیٹ شپ ٹوورڈس یمن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے کیا ہوا کہ اے ونڈ بلیو، اور اس کے بعد جو شپ ہے رادر دین گوئنگ ٹو یمن وہ درمیان میں ٹوٹ گئی. اوکے، اور ان کا جو سارا مٹیریل تھا وہ کس کے اندر تھا؟ شپ کے اندر. لیکن شپ سنک بھی نہیں ہوئی، اور شپ کیا ہوگی؟ ٹوٹ گئی. اور جب وہ ٹوٹی تو انہوں نے کہا کہ واٹ از دا نیئرسٹ آئی لینڈ اور دا نیئرسٹ ایریا سی کا جہاں پہ ہم شپ کو لینڈ کر سکیں، دیٹ واز جدہ. آج کل اس کو اب جدہ کہتے ہیں، بٹ ایکچولی بیک دین اٹ واز جدہ، رائٹ. اب آپ میں سے عمرہ کس نے کیا ہوا ہے؟ ہاؤ مینی آف یو ہیو ایکچولی لینڈیڈ آن جدہ؟ رائٹ، all of you. ٹھیک ہے. So the drive is like 2 hours or 1.5 hour or 1 hour 45 minutes, and that's a sea area جہاں پہ ships آ کے actually land کرتی ہیں. So جب ship وہاں پر آ کے لینڈ کی تو انہوں نے کہا کہ with all the marble that we have and everything that we have ہمیں اس کو یہاں پھر ہی سیل کر دینا چاہیے. کیونکہ انہوں نے جب رومن کنگ کو بتایا تو اس نے کہا یو نو آئی ایم گوئنگ ٹو سینڈ another ship for this church, تو آپ وہ جو سامان ہے وہ ادھر ہی سیل کر دو. لوگ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے کام کروانا چاہتے ہیں، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو کس طرح ہو جاتا ہے؟
اس کے مٹیریل کے ساتھ there was also a craftsman جو ووڈن کام کرتا ہو. وہ ووڈ کا کام کرتا تھا اور وہ کرافٹ مین کی ٹریننگ کہاں پر ہوئی تھی؟ ان دا پیلس آف دا کنگ. یو نو جب آپ اچھی اچھی بلڈنگس دیکھتے ہو تو ان کے اسکلفل کرافٹ مین کو دیکھتے ہو تو آپ دیکھتے ہو کہ واو سچ اے نائس ورک, اتنا فائن ورک ہے. ایز سون ایز دا پیپل آف مکہ دے گاٹ ٹو نو کہ یہاں پہ there was a ship coming اور اس کے اندر wood ہے اور marbles ہیں اور ساری چیزیں اور اس کے ساتھ ایک کرافٹ مین بھی ہے. They started collecting money and they went to that place of Jeddah جہاں سے انہوں نے سارا مٹیریل پرچیز کر لیا. اب یہ جو ٹرائبس تھے سارے عرب کے قریش کے, انہوں نے ساری چیزیں پرچیز کر لی اور جب انہوں نے چیزیں پرچیز کی تو کس انٹینشن سے کی؟ تاکہ وہ ہم کعبہ کو ری بلڈ کر سکیں. دیکھو ان کے پاس تو کوئی ریسورسز نہیں نہ تھے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرووائڈیڈ سچ ریسورسز. جب او لیولس کے بچے ایگزام دینے جا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں وی آر ناٹ ویل پریپیئرڈ. اللہ تعالیٰ ایسے سرکمسٹانسز پیدا کرتے ہیں کہ ایگزام ہمارے کینسل ہو جائیں, تو ایک دم کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, رائٹ. کبھی کووڈ آ جاتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے. The people of Quraysh they wanted to rebuild Kaaba اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ان کے لیے ریسورسز پیدا کیے کہ ایک فائن مٹیریل with a marble and with a wood and also with a craftsman وہ آ گیا at their doorstep اور قریش نے ان کے ساتھ ڈیل کر کے وہ چیزیں پرچیز کر لیں اور وہ چیزیں فرام جدہ ٹو لے آئے مکہ. اب سین بڑا مزے کا ہے تھوڑا سا. سین یہ کہ بیکاز دے ور پیپل who didn't believe in God, وہ آئیڈل ورشپرس تھے اور وہ رسک نہیں لینا چاہتے تھے کہ ہمیں کعبہ کی کنسٹرکشن سٹارٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ کسی بھی چیز کی کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو پہلے اس کو ڈسٹروائے کرنا پڑتا ہے. جب آپ پلازاز دیکھتے ہیں ڈسٹروائے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ انہوں نے ایک نیا پلازا بنانا ہے. تو قریش کے اندر بہت زیادہ لڑائی ہونا شروع ہوگی کہ یو نو ویدر وی شوڈ بی ری بلڈنگ دا کعبہ اور ناٹ. ایک عجیب نہ ان میں بحث ہونا شروع ہوگی کہ ویدر وی شوڈ بی ری بلڈنگ دا کعبہ اور ناٹ. اور ایک نریشن میں آتے ہیں کہ there was a very big snake جو زمزم کو پروٹیکٹ کر رہا تھا. you know very big snake, زمزم کا جو ویل ہے اس کے اراؤنڈ ہوتا تھا اور وہ اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سینڈ اے برڈ جس نے اس snake کو مارا اور وہ جو snake تھا اس کو ماؤنٹینس کے پیچھے لے گیا. Some of the people said that this is a sign from Allah کہ اب کوئی snake نہیں ہے پروٹیکٹ کرنے کے لیے, تو probably جو اللہ ہے He wants us to be also rebuilding the Kaaba. اب جتنے بھی ٹرائبس تھے, all the tribes, ان میں سے کوئی اتنا بریو نہیں تھا کہ وہ کعبے کو جا کے ڈسٹروائے کرے. کتنے ٹرائبس تھے, کتنے لوگ تھے؟ کوئی بھی بندہ اتنا بریو نہیں تھا کہ وہ کعبے کو جا کے پہلی دفعہ ڈسٹروائے کرے. تو جب یہ سرکمسٹانسز ہوتے گئے تو ایک بندہ with the name of الولید بن مغیرہ, he was bold enough, اس نے کہا چلو ٹھیک ہے یار کسی نے تو سٹارٹ کرنا ہی ہے تو میں بھی سٹارٹ کر لیتا ہوں. آگے کیا ہوا؟ آگے ہوا یہ کہ کوئی بندہ اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے جو پیگنس تھے they used to believe in اللہ, لیکن ساتھ ساتھ وہ آئیڈل ورشپنگ بھی کرتے تھے. کوئی بھی بندہ اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ولید ہے نا, ولید بن مغیرہ, اس کو خود کام کرنے دو. اگر یہ رات کو زندہ بچ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سارے بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, اور اگر یہ زندہ نہ بچے تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہ اللہ کا غضب ہوا ہے, رائٹ, بیکاز ہی ری بلڈ دا کعبہ, یا اس کو اس نے توڑ دیا. جی سکندر, ڈو یو ہیو اینی کوشچن؟ Okay, we are going to discuss science later. ابھی تک جتنی اسٹوری ہے ایکچولی میں بتاتا ہوں, جو کعبہ ہے نا, after I'll finish the story, جو کعبہ ہے وہ کافی دفعہ ڈسٹروائے ہوا ہے, so I'm going to explain you, ٹھیک ہے, then I'm going to tell you whether this was a sign or not. So ابھی تک جو اسٹوری ہے اس میں کیا crux تھا, who is going to repeat? I want you to be focused because آگے جا کے story is going to be, you know, more interesting. So what is the sum of the story till now, what I have told you about Kaaba? Yeah, so Zaid pata hai. How did Kaaba got destroyed? Yes, who's going to tell me? Okay, so there was a house near the Kaaba which caught on fire, which caused the Kaaba
Okay, what else happened to Kaaba? There are so many floods. Floods, right? Okay. اور کچھ ہوا تھا کعبے کے ساتھ جس سے وہ ڈسٹرائے ہوا؟ Who? No, 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 no. He didn't destroy it. It was already destroyed. کن دو چیزوں سے ڈسٹرائے ہوا یس ابراہیم؟ فلڈ اینڈ فائر. اور وہ فائر کیسے لگی؟ فرام اے ہاؤس دیٹ واز لوکیٹڈ نیکسٹ ٹو کعبہ. ٹھیک ہے؟ از اٹ کلیئر؟ جو مٹیریل تھا سارا وہ کیسے آیا؟ جی From the ship. which how who sent that ship? Yes, Roman king. For what purpose did he send the ship? To make the Kaaba? No, you have given the answer. So what about you? Patao, why did he send the ship with full of material? Because when you go back home, I want you to actually know what we discussed today. ٹھیک ہے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آج ڈسکس کیا ہوا. بتاؤ شان سے بتائیں. بتائیں شان سے. Who knows? Anyone in the girls? Yes, Asma, بتاؤ. For the church. Okay. تو چرچ کا جو سامان تھا وہ کعبے کے اندر کیسے اینڈ اپ ہوا؟ اس کی کیا پیچھے اسٹوری تھی؟ شپ ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے. اور وہ کہاں پر آ کے لینڈ ہوئی؟ جدہ میں. ویری گڈ. اوکے, سو فار گڈ. اب کنسٹرکشن آف کعبہ اسٹارٹ ہوتی ہے. اب جس طرح ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے نا کہ اگر کالی بلی گزر گئی تو دیر سم تھنگ بیڈ, رائٹ؟ تو یہ جو ہم نے اپنی طرف سے بنائے ہوتے ہیں آپ لوگ سپرسٹیشنز یا بدشگونی جو انڈین موویز کہتی ہیں اور باقی چیزیں, ان کا یہ تھا کہ اگر یہ بندہ زندہ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سارے کعبے کی کنسٹرکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. وہ اس کا لٹمس ٹیسٹ تھا. اور اگر یہ مر گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ری بلڈ دا کعبہ اگین. ٹھیک ہے. اب بتاؤ وہ بندہ زندہ رہا ہوگا یا نہیں رہا؟ ٹھیک ہے. وہ بندہ زندہ رہا اور اس بندے نے جب کعبے کی ڈسٹرکشن سٹارٹ کی تو اس بندے نے کہا کہ او اللہ, آئی ایم اونلی ٹرائنگ ٹو ہیلپ دا کعبہ. میں اس لیے کعبے کو توڑ رہا ہوں کیونکہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ہیلپ اٹ. اب نیکسٹ ڈے جب وہ اٹھا تو وہ بندہ زندہ تھا, تو سارے لوگوں نے کعبے کی ڈسٹرکشن میں پارٹیسپیشن کرنا شروع کر دی. اور جتنے بھی عرب کے ٹرائبس تھے انہیں 4 میجر کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کر دیا. ٹھیک ہے. ون واز بنو مخزوم, اور باقی ٹرائبس تھے جنہیں انہوں نے اس کے اندر پورشنز میں 4 گروپس میں بنا دیا, اور ایک ایک جو گروپ تھا اس کو ایک ایک وال دے دی کہ آپ نے یہ جو پوری وال ہے اس کو ڈسٹروائے کرنا. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ جب وال ڈسٹروائے ہوگی اور اس کے بعد ری بلڈنگ آف کعبہ اسٹارٹ ہو گیا تو دا بلیک اسٹون کون سی وال پر ہوتا ہے؟ اٹس نیکسٹ ٹو 2 walls. بلیک اسٹون کا ایک وال تو نہیں نا, دیٹس آن دا کارنر. ٹھیک ہے. یا سو اٹس نیکسٹ ٹو 2 walls. تو جب بلیک اسٹون کی باری آئی کہ ہو از گوئنگ ٹو فکس دا بلیک اسٹون, تو دیر واز اے فائٹ. اور اتنی زیادہ فائٹ ہوئی کہ دا کنسٹرکشن آف کعبہ اسٹاپ فار 5 days. 5 days کیا ہو گیا؟ کنسٹرکشن آف کعبہ اسٹاپ ہو گئی. یس, ڈو یو ہیو اینی کوشچن؟ They didn't have a fight. Okay, they fought. Who is going to fix the black stone? اس کے اندر جو stones ہیں نا, اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ that's one of the stones or some of the stones from paradise. اور the sunnah is that whenever you go for umrah, you have to touch the black stone. اور touch اس لیے کرنا ہے because عمر اور عبداللہ بن عمر said کہ this is part of the sunnah. I touch these black stones because I have seen the messenger of Allah doing it. یہ مجھے کوئی بینیفٹ بھی نہیں دے سکتا اور کوئی ہارم بھی نہیں دے سکتا. یہ عمر اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جنرلی بلیک اسٹون اتنا بلیک نہیں تھا, بٹ بیکاز آف دا سنس دیٹ وی ہیو اس کی وجہ سے وہ بلیک ہو گیا. اچھا, اینی ویز یہ سید because of the fight. Actually black stone, okay, yes, that happens, right? So اب ہوا یہ کہ 5 days clash ہو گیا, full time tension ہو گئی.
مکہ میں کہ who is going to put these black stones back. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ ان میں سے ایک بہت ہی ایجڈ بندہ جس کا نام آتا ہے ابو ابی بن مغیرہ, وہ بہت زیادہ ایجڈ بندہ تھا. اس نے کہا کہ دیر از اونلی ون سولوشن ٹو دس, اور وہ سولوشن یہ ہے کہ whoever enters this haram, the area of haram, he is going to decide کہ بلیک اسٹون کس نے پٹ فارورڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ساروں نے ایزمپشن کی کہ بیکاز وہ جس ٹرائب کا ہوگا اس ٹرائب کو چانس مل جائے گا. اور کچھ ہسٹورینس کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ ٹینشن تھی کہ انہوں نے سیکرٹ ڈیلز بھی کر لی باقی ٹرائبس کے ساتھ کہ اگر جنگ ہوگی تو آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے دوسرے ٹرائب کے ساتھ. یعنی کہ دس واز دا لیول آف جہالت دیٹ دے ہیڈ بیفور اسلام. سو وٹ ڈو یو تھنک جو اس گیٹ سے انٹر ہوا وہ کون تھا؟ یو ہیو آلریڈی سیڈ دس. ہاں جی, Prophet Muhammad, peace be upon him. Okay, Prophet Muhammad, peace be upon him, was the person. And when they saw the messenger of Allah, Prophet Muhammad, peace be upon him, who was around 35 years of his age, all of them got very happy. اور سارے بہت زیادہ خوش ہو گئے because each of the tribe would think that this person is going to nominate our tribe. یہ جو بندہ ہے نا, he will take the name of our tribe. ٹھیک ہے. And then the messenger of Allah said, وہ جو میکنزم آیا کہ he asked for a cloth, اور اس کے بعد he asked every person a representative of a tribe اور کہ to hold that piece of cloth, اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو فکس کر دیا. صحیح. اب کچھ ٹیکنیکل چیزیں پہلی یہ ہے کہ the Kaaba that we see today is not the original form of the Kaaba that Ibrahim علیہ السلام made. ٹھیک ہے. آج کل جو کعبہ ہے وہ والا کعبہ نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. اس کعبے میں اور اس کعبے میں کیا ڈفرینس ہے؟ پہلا ڈفرینس یہ ہے, جی ابراہیم آپ بتائیں کیا ڈفرینس؟ شیپ واز ڈفرینس. اوکے, سو واٹ از دا شیپ آف کعبہ دیٹ وی سی ٹوڈے آن ٹیلی ویژن؟ اسکوائر اور کیوب, رائٹ. بٹ دا کعبہ دیٹ ابراہیم علیہ السلام میڈ واز اے ریکٹینگولر ون. اوکے, اٹ واز ریکٹینگولر ون. It was not a cube or a square, but it was a rectangular one. صحیح. سیکنڈ ڈفرینس کیا ہے؟ ابھی جو آپ جاتے ہو کعبہ دیکھتے ہو تو کعبے کا جو گیٹ ہے وہ کہاں پر ہے؟ Is it on the ground or is it in the center? Where is the gate of the Kaaba? Center, right? آپ دیکھتے ہو وہاں پہ ایک اسٹیئر کیس ہوتا ہے, وہ اسٹیئر کیس لے آتے ہیں کئی دفعہ, اور کعبے کا جو گیٹ ہے وہ ہوتا ہے سینٹر میں. یہ انہوں نے گیٹ سینٹر میں بنایا. But the original Kaaba that Ibrahim علیہ السلام made was on the ground. ٹھیک ہے, وہ گراؤنڈ میں تھا to a level کہ ڈور اوپن ہوتا اور اس کے بعد وہ اندر چلے جاتے لوگ. تھرڈ ڈفرینس کیا ہے؟ تھرڈ ڈفرینس یہ ہے کہ the Kaaba that Ibrahim علیہ السلام made had 2 doors according to one of the narration. اس کے 2 doors تھے. ٹھیک ہے, اور اس کا کون سا ڈور ہے؟ ایک ہی ڈور ہے. ایک ڈور سے لوگ انٹر ہوتے اور دوسرے سے ایگزٹ ہو جاتے. تو انہوں نے یہ تینوں چینجز کی, اور کنسٹرکشن جو تھی کعبے کی وہ اسکوائر اس لیے ہوگی کیونکہ they were out of the material that was from the ship. وہ جو شپ کے اندر مٹیریل تھا نا, that was sufficient enough کہ وہ اس کو کیا کرتے اسکوائر بنا دیں. ایک چیز جو تھی, جو ہائٹ تھی ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کعبے کی, that was less than the height that we find in the Kaaba today. اوکے, وہ سے کیا تھی؟ کم تھی. Some of the people say that it was 15 feet. وہ کہتے تھے کہ جب بندہ اونٹ کے اوپر بیٹھتا تھا تو ایکچولی اس کو کعبے کی روف ٹاپ نظر آنا شروع ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے, اب جو کعبے کی ہائٹ ہے that's like 50 feet or maybe 60 feet or 70 feet. Okay, it has a lot of feet. اب کیا ہوا, اب ایک اور دور میں, because we are talking about Kaaba, ہوا یہ کہ there was this companion, Abdullah bin Zubair. How many of you have heard about this companion, Abdullah bin Zubair? Okay, so do you know anything about him? He was one of the companion, right? Or his parents were also companion. ٹھیک ہے, ان کے دور میں ایک دفعہ he was the governor or the ruler of Makkah, اور ان کے دور میں کیا ہوا کہ کعبہ دوبارہ ڈسٹرائے ہو گیا.
ٹھیک ہے. سو ایک کعبہ تھا جو بلڈ ہوا اس شپ کے سامان سے, وہ پھر ڈسٹروائے ہوا. پھر عبداللہ بن زبیر کے دور میں جو کعبہ تھا وہ دوبارہ کیا ہوا, دوبارہ بلڈ ہوا. تو عبداللہ بن زبیر نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ کعبہ دوبارہ کنسٹرکٹ کر دیا. ٹھیک ہے, جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا نا 2 ڈورز کے ساتھ, ریکٹینگولر شیپ کے ساتھ, عبداللہ بن زبیر نے کیا کیا, اسی طرح اس کو کنسٹرکٹ کر دیا. لیکن دے واز اے ویری ٹائمڈ رولر, بہت زیادہ روتھلیس تھا. اس نے عبداللہ بن زبیر کو کل کرنے کے لیے کعبے کے اندر فائر لگا دی, اور اس نے اس جگہ پہ, اس کا نام حجاج بن یوسف تھا, اس نے اس جگہ پہ کیا کیا, عبداللہ بن زبیر کو ایگزیکیوٹ بھی کر دیا کعبے کے سامنے, اور فائر لگا کے کعبہ بھی ڈیمیج کر دیا. اور پھر اس نے ریکنسٹرکشن کی کعبے کی اسی طرح جس طرح عربز نے کی تھی, کیوبیکل فارم میں. ٹھیک ہے, جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں وہ کون سی فارم ہے, کیوبیکل فارم. امام مالک کے دور میں ایک اور رولر آیا, اس نے کہا نہیں یہ تو صحیح بات نہیں ہے کہ حجاج بن یوسف جو اتنا ظالم بادشاہ تھا اس نے اس طرح کیوبیکل فارم میں کر دی, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ اپنے دین سے پھر جائیں گے تو میں کعبے کی اسی طرح کنسٹرکشن کرتا جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کی. ٹھیک, تو امام مالک سے اس کنگ نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ کعبہ دوبارہ ڈسٹروائے کر کے دوبارہ اس طرح اس کی کنسٹرکشن کروں, اور اس طرح کنسٹرکشن کروں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کی, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے. تو واٹ واز دا ریپلائی آف امام مالک؟ کنفیوزنگ ہے نا, بار بار کعبہ ٹوٹ رہا ہے بن رہا ہے, ٹوٹ رہا ہے بن رہا ہے, رائٹ. کبھی ٹرائنگولر فارم ہو رہی ہے, کبھی کیوبیکل فارم ہو رہی ہے, کبھی گیٹ اوپر جا رہا ہے, کبھی گیٹ نیچے آ رہا ہے, سو کنفیوزنگ. تو امام مالک نے کہا کہ ڈونٹ ڈو دیٹ, ایون دو دا میسنجر آف اللہ دیٹ فارم جو ریکٹینگولر فارم ہے دیٹ واز مور بیلیوڈ ٹو دا میسنجر آف اللہ. لیکن امام مالک نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ہر نئے کنگ کے ساتھ کنگ کعبے کو ٹوائے کی طرح ڈیل کرنا شروع کر دوں. آج یہ والا کنگ آیا کعبے کی شیپ یہ ہوگی, کل وہ والا کنگ آیا کعبے کی شیپ کچھ اور ہوگی, پرسوں وہ والا کنگ آیا کعبے کی شیپ کچھ اور ہوگی. تو ایور سنس دس از ون آف دا وزڈم آف اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کعبے کی شیپ ہے اس کو چینج کر دیا. اوکے, سو فار سو گڈ. اب جب کعبہ دیکھتے ہو نا تو اس کے ساتھ ایک ایریا آتا ہے حتیم کا, رائٹ, دیٹ از ایکچولی آلسو اے پارٹ آف کعبہ. سو ون آف دا وزڈم آف دس از کہ دیٹس ایکچولی دا پارٹ آف کعبہ. اور جب آپ اس کے اندر آفر کرتے ہو کوئی پریئر, so you and me whenever we go we can also offer the prayer over there. So when you offer the prayer over there, that's also the part of Kaaba. Generally one night it's very difficult for someone to get inside the Kaaba and offer the prayer. Kaaba کے اندر generally کون جا کے نماز پڑھتا ہے, the prime ministers or the kings جو وہ سعودی عرب اسٹیٹ وزٹ پہ جاتے ہیں. اور سم ٹائمز وین دے آر چینجنگ دا غلاف آف کعبہ, تو جو بھی اس ٹائم عمرہ کر رہے ہوتے ہیں دیٹس بائی قدر آف اللہ, وہ 2-3 لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ اندر آ کے پڑھ لیں نماز. ٹھیک ہے, اچھا اب واٹ آر دا لیسنز دیٹ وی گیٹ فرام دس, فرام دا ری بلڈنگ آف کعبہ؟ بتائیں واٹ آر دا لیسنز دیٹ وی گیٹ فرام ری بلڈنگ آف کعبہ؟ اینی ون؟ Is it? What are the lessons that we get from rebuilding of Kaaba? Fine. We should not deal Kaaba like a toy. Very good. Okay. Yes. We should keep renovating it so it looks better. Okay. Renovation in a way کہ وہ weak نہ ہو, ٹھیک ہے, اور اس کا جو غلاف ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے. Yes. فان, بتاؤ کیا lessons ہیں؟ کیا سمجھ آئیے؟ Yes, sometimes Allah subhanahu wa ta'ala, the packers of Makkah, they were incapable to buy or to make such a nice marble or the wood. But what Allah subhanahu wa ta'ala made it happen, it happened. So yes, Sikandar, can you be loud? Nobody has it. Okay, very good.
Okay. اچھا ون آف دا پوائنٹ از وچ یو آر گوئنگ ٹو فیس لیٹر ان یور لائف از کہ جو ہندوز ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمز آر دا ون جو کعبے کی ورشپ کر رہے ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں نا کہ آئیڈل ورشپنگ نہ کرو, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم آئیڈل ورشپنگ کر رہے ہیں تو آپ بھی تو کعبے کی ورشپنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دس از ون آف دی ایلیگیشن. لیکن مسلمان جو ہے ایکچولی دا کعبہ جو ہوتا ہے وہ انہیں ڈائریکشن سے پرووائڈ کرتا ہے, اور اس کا آنسر اسکالرز یہ دیتے ہیں کہ کوئی کنسٹرکشن کعبے کی کتنی دفعہ ہوئی اور پھر ٹوٹی, پھر ہوئی, پھر ٹوٹی, اور پھر کعبے کے چھت کے اوپر لوگ جا کے کیا کرتے ہیں, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا غلاف کعبہ چینج کر رہے ہوتے ہیں. پیپل کین آلسو اسٹینڈ آن دا روف آف دا کعبہ, رائٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ جو آئیڈل ورشپنگ کرتے ہیں وہ کبھی بھی آئیڈل کی ٹاپ پہ جا کے کھڑے نہیں ہوں گے, بیکاز دس از ٹو مچ ڈسرسپیکٹفل فار دیم. ایک جو لاسٹ چینج تھی جو پہلے کے دور میں اور اب کے قبلے میں ہوئی, کعبہ میں ہوئی, وہ یہ تھی کہ اب انہوں نے میکانزم ایسا بنا دیا کہ کعبے کی چھت کے اوپر پانی اسٹیگننٹ نہ رہے, کھڑا نہ رہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اس کے ساتھ وہ اٹیچ کر دیا ویسل تھرو وچ جو پانی تھا وہ نیچے گر جاتا تھا. ٹھیک ہے, چلو دس واز سم آف دا تھنگس دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو ڈسکس اباؤٹ ری بلڈنگ آف کعبہ. رائٹ ناؤ وی ہیو another area, and the area is the story of Zayd bin Harisa. So I'm going to ask a story, and this is the story of one of the companion, right, who was also known as the son of Messenger of Allah, right. اور آپ کو میں نے بتایا نا کہ پہلے کتنے ان کے سنس تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے, 2 اور 3. ٹھیک ہے, اس کے اوپر ڈسپیوٹ ہے, جنرلی لوگ کہتے ہیں کہ 2 تھے, بٹ دس پرسن ہز نیم از زید بن ہارثہ. ٹھیک ہے, یہ کون تھے؟ How many of you have heard about his story, or how many of you actually know, what do you know about Zayd bin Harisa? Ji. He was a slave when Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam took care of him like the son, and when Zayd's father came to take him away, Zayd said he would rather stay with the Prophet. آپ ادھر آ کے لیکچر کر لو. Very good. Okay, you have all the information. ٹھیک ہے, okay Zayd. ہاں. Okay, and he's also studying in skill, right? Before that, ٹھیک ہے Zayd, yes, what do you know about him? Same thing. ٹھیک ہے, so there's some additional information inshallah that I'm trying to share with you کہ کیا ہوا. Okay, so ہوا یہ کہ زید بن حارثہ کے جو مدر اور فادر تھے وہ دونوں ایسے ٹرائب کے تھے جن میں کبھی دوستی ہو جاتی اور کبھی دشمنی ہو جاتی. جس طرح پاکستان انڈیا ہے نا, کبھی دوستی ہوگی کبھی دشمنی ہوگی, رائٹ. سو جب گورنمنٹ چینج ہوئی تو کبھی انڈینز ادھر آ گئے, پاکستانی ادھر چلے گئے, پھر ایک دم دشمنی ہوگی. سو ایسا ٹرائب تھا جن میں کبھی کیا ہوتی تھی, دوستی, اور کبھی کیا ہوتی تھی, دشمنی. لیکن ان دونوں کی شادی ہوگی, صحیح. اب کچھ اسٹیجز یا کچھ ٹائمس سے جب ٹرائبس کی دوستی ہوئی اور کچھ ٹرائبس سے جب ٹرائبس کی دشمنی ہوگی. اب ہوا یہ کہ زید جو تھے وہ اپنی امی کے ساتھ ان کی فیملی میں گئے. ٹھیک ہے, اور جب وہ اپنی امی کے ساتھ ان کی فیملی میں گئے تو اس ٹائم کیا ہو گیا, دونوں ٹرائبس میں لڑائی ہوگی. ٹھیک, تو جو فیملی ممبرس تھے, جو ان کے انکلس تھے, اس کی امی کے انکلس تھے, عرب میں کیا ہوتا تھا کہ وہ بچوں کو ایسوسیٹ کرتے تھے ود ریگارڈس ٹو دا فادر, کہ جناب یہ ٹھیک ہے یہ میری بہن کا بیٹا ہے, لیکن اس کا ایکچولی میں فادر کون ہے, وہ اس ٹرائب والا ہے. ٹھیک ہے, جو ہمارا دشمن ہے. تو بچوں کو بھی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے, آلدو یہ ہماری بہن کا بیٹا ہے, لیکن اس کا جو فادر ہے وہ کون ہے, وہ اس ٹرائب والا ہے جس سے ہماری اس کے ساتھ کیا ہو رہی ہے, دشمنی ہو رہی ہے. تو جب وہ اپنی امی کے ساتھ ان کے ٹرائب میں گئے تو ان کے کچھ انکلز نے, یہ اسپیسیفائی نہیں ہوتا کہ وہ بلڈ ریلیٹیو تھے یا کون تھے, لیکن کچھ انکلز تھے اس بچے کے جس نے کہا کہ اچھا یہ بچہ آ گیا اور یہ اس ٹرائب کا ہے جس سے ہماری دشمنی ہے, تو اس کو پکڑ کے کڈنیپ کرو اور اس کو جا کے مارکیٹ میں بھیج دو. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے فورسفلی اس کو کڈنیپ کیا, اس بچے کو جن کا نام زید تھا, اور اس کو انہوں نے جا کے مارکیٹ میں سیل کر دیا. اور مارکیٹ میں کتنے درہم کا سیل کیا, تو کتنے درہم کا سیل کیا, نہیں پتا, دیکھا. اوکے جی, 3 درہم کا نہیں, 3 درہم کا نہیں, 400 درہمس کا. ٹھیک ہے, 400 درہمس کا سیل کیا. اور جس کو پرچیز جس نے کیا دیٹ واز دا نیفیو آف حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ٹھیک ہے, دس از آلسو دا قدر آف اللہ.
پرچیز کرنے والا کون تھا؟ دا نیفیو آف حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سیل کرنے والے کون تھے؟ وہ جو لوگ ٹرائبس کے جنہوں نے اس بچے کو کڈنیپ کیا اور اس کو پکڑ کے سیل کر دیا. اور جو زید کے اوریجنل جو ان کا لینڈ تھا دیٹ واز یمن. ٹھیک ہے, یمن سے وہ آئے اور انہیں مکہ کے اندر سیل کر دیا. کیا حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا ہوا تھا کہ گو اینڈ برنگ اے سرونٹ فار می فرام دا مارکیٹ. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے سلیوز ہوتے تھے, یہاں پہ اس طرح ورکرز نہیں ہوتے تھے جو 9 to 5 آئے ہیں سرٹن ٹائم کے لیے. تو سلیوز جو ہوتے تھے, سلیوز کو وہ آ کے پرچیز کرتے تھے اور وہ سلیوز جو ہوتے تھے وہی ان کا سارا کام کرتے تھے 24/7. جب حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سلیو تھا زید وہ گفٹ کر دیا. سو زید جو تھے he from a very young age stayed under the company of the messenger of Allah. ٹھیک ہے, from a very young age. اور وہ ان کے کمپینین تھے, ان کا کام بھی کرتے تھے, and he was very small at that time as well. So زید کے جو فادر تھے he was very concerned. ٹھیک ہے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرا بچہ کہاں پہ چلا گیا. Just like your fathers, اگر آپ غائب ہو جاؤ تو آپ کے فادر آپ کو کتنا ڈھونڈیں. اس طرح یوسف علیہ السلام کے جو فادر یعقوب علیہ السلام تھے, انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کتنا زیادہ ڈھونڈا. تو ان کی بھی سٹوری ویسی ہے جیسے یعقوب علیہ السلام کی سٹوری تھی. وہ ہر جگہ جاتے اور اناؤنس کرتے ہیں کہ مائی چائلڈ از مسنگ. ٹھیک ہے, اور اس کی کچھ نہ کچھ آئیڈینٹی بتا دیتے اور وہ کہتے کہ یو نو دس از واٹ ہیپنڈ اینڈ وی ڈونٹ نو کہ وہ کہاں پہ کس مارکیٹ میں بکا. اب ایک حج کا سیزن آیا اور حج کے سیزن میں ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ ٹرائب سے آئے اور انہوں نے دیکھا کہ دس پرسن جن کا نام ہے زید, اور ان میں وہ والی ساری ایٹریبیوٹس ہیں جو اس کے فادر نے ہمیں بتائی ہوئی ہیں, یو نو اباؤٹ ہز لکس, اباؤٹ ہز ہائٹ. اور جنرلی زید تھوڑے سے ڈفرینٹ اس لیے بھی تھے کیونکہ جنرلی جتنے بھی سلیوس تھے وہ یمن سے نہیں آتے تھے, وہ آتے تھے ڈفرینٹ ایریاز سے, اینڈ زید واز دی آڈ ون آؤٹ. تو حج کا جب سیزن اینڈ ہوا تو ٹرائب کے لوگ واپس گئے اور انہوں نے ان کے ابو کو انفارم کر دیا کہ وی ہوپ کہ وہ جو بچہ تھا دیٹ واز یور سن زید. اور ان کے ابو جو تھے ہی واز ویری ہیپی. انہوں نے کہا اپنے انکل کو پکڑا, اپنے بھائی کو پکڑا, انہوں نے کہا جاؤ زید کو ہم دوبارہ واپس لے کر آتے ہیں پرچیز کر کے. اور وہ مکہ میں انٹر ہو گئے. تو انہوں نے مکہ کے لوگوں سے پوچھا کہ ویئر از زید, اور انہوں نے ڈسکرپشن بتائی. تو انہیں پتہ چلا کہ جو زید ہے دیٹس انڈر دی کسٹڈی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دس واز بیفور پروفیٹہڈ. ٹھیک ہے, ابھی پروفیٹہڈ نہیں آئی تھی. ہی از انڈر دا کسٹڈی آف محمد who is the grandson of Abdul Muttalib, right? تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم at that time was near Kaaba. تو اس کے جو ابو ہیں اور ان کے جو انکل ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریفیں کی. ویسے بھی ان کی تعریفیں کی کہ وی ہیو ہرڈ کہ آپ بہت زیادہ ٹرسٹ وردی ہو اور آپ بہت زیادہ اچھے ہو. اور اس میں ایک ان کی یہ بھی ٹینشن تھی کہ بیکاز وی ہیو ٹو نیگوشیٹ اے ڈیل. ٹھیک ہے, وہ اپنے سارا جو پیسے تھے ساری سیونگز اس کو بیچ کے لے کر آئے. تو ان کی ایک نیگوسیشن کرنی تھی کہ کیونکہ انہوں نے وہ سلیو دوبارہ پرچیز کرنا تھا جو ان کا بیٹا ہے اور اس کو فری کرنا تھا. تو انہوں نے اس لیے بھی ان کی بہت زیادہ تعریفیں کی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہوگا انہیں ایز اے رپلائی؟ انہیں کیا کہا ہوگا کہ کتنے پیسے مجھے چاہیے؟ بتاؤ. نہیں آپ بتاؤ. اوکے, دس از انکمپلیٹ. جی بتائیں. 1 روپیہ, 1 درہم. جی فار فری. ویری گڈ. اوکے, یو آلریڈی نو ایوری تھنگ. اوکے, سو آپ سے سر نے کہا کہ یو نو دس سن آف یورس, یہ تو سلیو ہے بٹ دس از ایکچولی یور سن. ٹھیک ہے, تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ لیٹ می کال زید اینڈ لیٹ زید ڈیسائڈ. اگر زید کہتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو گو بیک ٹو مائی پیرنٹس تو آئی ول گیو ہیم فار فری. آپ فری میں اس کو لے جاؤ واپس. اور ان کے جو ابو تھے وہ بہت زیادہ خوش ہوئے کہ یو نو واٹ اے نوبل مین, واٹ اے کریکٹر ہی ہیز. انہوں نے کوئی نیگوشیٹ یا منی ایکسیپٹ کرنے سے بالکل آؤٹ رائٹ ریفیوز کر دیا اینڈ ہی واز ویری ہیپی اینڈ دا انکل واز آلسو ویری ہیپی کہ ہماری جتنی بھی سیونگز ہیں وہ ساری بچ جائیں گی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اف ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو گو بیک ٹو یو پیپل دین آئی کی ناٹ فورس ہم. میں اس کو کیسے فورس کروں ٹو گو بیک؟
تو جب زید آئے اور انہیں یہ پوچھا گیا کہ ڈو یو ریکگنائز ہیم اینڈ دس پرسن، تو انہوں نے کہا یس ہی از مائی فادر. زید کو بھی یاد تھا وہ ان کے فادر ہیں، اور دس از مائی انکل. اور جب ان کے سامنے ایک کوشچن پوچھا گیا کہ ڈو یو وانٹ ٹو گو بیک، یا آپ کو واپس لینے کے لیے آئے ہیں، تو زید جو تھے وہ آؤٹ رائٹ ہی ریفیوزڈ. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آؤٹ رائٹ ریفیوز کر دیا. اینڈ وائی ڈڈ ہی ریفیوزڈ؟ کیوں انہوں نے ریفیوز کیا ہوگا زید نے؟ جی ہاں، بیکاز آف دا کریکٹر آف میسنجر آف اللہ. امیجن کرو، دس از ویری دس از ناٹ اے ویری نیچرل تھنگ. یہ بہت ایک ان نیچرل تھنگ ہے کہ ایک بندہ، وہ کہتے ہیں کہ اٹس مور بیلوڈ ٹو می فار بینگ اے سلیو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سلیو کے لمیٹڈ رائٹس ہوتے ہیں، انہیں کام کرنا پڑتا ہے، وہ فری نہیں ہوتے، انہیں پرمیشن لینی پڑتی ہے، اور انہیں فریڈم مل رہی ہے فار فری. ان کے پیرنٹس آ گئے اور وہ انہیں فریڈم مل رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ آئی ڈونٹ وانٹ دس فریڈم، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو بیک، آئی وانٹ ٹو اسٹے ود یو. واٹ اے کریکٹر میسنجر آف اللہ یوز ٹو ہیو ایون بفور پروفیٹ ہوڈ. تو ان کے فادر کا ریئیکشن تھا، آر یو کریزی؟ تم پاگل ہو گئے ہو، رائٹ؟ آر یو کریزی؟ یو ڈونٹ وانٹ فریڈم؟ اینڈ ہی واز ایکچولی ویری اینگری اینڈ سیڈ اینڈ ڈپریس ایٹ دا سیم ٹائم کہ جو میرا بیٹا ہے وہ میرے ساتھ نہیں جانا چاہ رہا. He was actually very, very angry and very depressed. When the messenger of Allah saw this, تو انہوں نے کہا کہ because he doesn't want to go back, I don't want to send him back. لیکن at the same time, it was the hikmah of messenger of Allah, رسول اللہ علیہ وسلم کا ایک حکمہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے looking at the scenario publicly announce کیا کہ from today Zayd is not my slave, he is a free man. میں زید کو کیا کر رہا ہوں؟ آزادی دے رہا ہوں آج سے. ان فیکٹ ہی از مائی اڈاپٹیڈ سن. یہ جو میرا بیٹا ہے، یہ جو سلیو ہے، یہ آج سے میرا اڈاپٹیڈ سن ہے. اور اس کے بعد جو زید ہیں ان کا نیم چینج ہو گیا اور ان کا نیم ہو گیا زید بن محمد. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں کمپینینس ابن عمر جو ہیں، ابن عمر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک زید واز زید بن محمد until or unless مجھے سورہ احزاب کی ورس سے پتہ چلا کہ ایکچولی جو زید ہیں وہ ان کے اڈاپٹیڈ سن ہیں. سورہ احزاب میں نا ایک رولنگ آتی ہے کہ آپ بچوں کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے اور آپ ان کے نام کے ساتھ اپنا نام نہیں ایڈ کر سکتے. ایک اور کانسیپٹ ہے، انشاءاللہ I'm going to explain you some other day. ٹھیک. لیکن ابن عمر نے کیا کہا؟ ابن عمر نے کہا دیٹ واز دا ٹائم جب مجھے ریئلائز ہوا کہ ایکچولی زید واز ناٹ ہز اوریجنل سن، ہی واز دی اڈاپٹیڈ سن. Imagine کریں the kind of love, the kind of relationship they would have in the sight of people, کہ لوگوں کو companions کو پتہ ہی نہیں چلا unless or until they already knew. انہیں پتہ ہی نہیں چلا that this is their original son or adopted son. Yes said. Publicly تو announce کر دیے نا، لیکن جو اس announcement میں نہیں تھا. ٹھیک ہے. ابن عمر جو بچے تھے وہ جب گرو ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ the kind of bonding which Zayd have with the messenger of Allah محمد، انہیں پتہ نہیں چلا کہ کوئی سلیو یا اونر والا کوئی کانسیپٹ ہے، انہیں لگا کہ ان کے بیٹے ہی ہیں. جی ہاں. اڈاپٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اڈاپٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بچہ ہے جو آرفن ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے گھر میں رہ سکتا، آپ اس کو کھانا پینا دو، سب کچھ کرو، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ فوت ہوگے تو آپ کی انہیریٹنس کا شیئر اس کو نہیں ملے گا. جب وہ فوت ہوگا تو اس کی انہیریٹنس کا شیئر آپ کو نہیں ملے گا، اور آپ اس کا نیم چینج نہیں کر سکتے. جس طرح ایک بچہ ہے جس کا نام ہے محمد عفان کیسر، ٹھیک ہے، سپوز یہاں پر کوئی اور نام پک کرتے ہیں. ذیشان کس کا نام ہے؟ ہاں، ایک بچہ ہے جس کا نام ہے ذیشان عزیر، ٹھیک ہے. بچے کا نام کیا ہے؟ ذیشان عزیر. ذیشان عزیر کے جو ابو ہیں اور امی دونوں مر جاتے ہیں کسی کار ایکسیڈنٹ میں. اب ذیشان عزیر بہت چھوٹا سا بچہ ہو، تو میں ذیشان عزیر کو اپنے گھر رکھ سکتا ہوں، اس کا کھانا پرووائڈ کروں، اس کو پینا پرووائڈ کروں، لیکن میں اس کا نام چینج نہیں کر سکتا ہوں. میں اس کے نام سے عزیر ریموو نہیں کر سکتا، کیونکہ عزیر جو تھے وہ اس کے کیا تھے؟ فادر تھے. ٹھیک ہے. اس کا جو نیم ہے وہ وہی رہے گا.
اگر میں فوت ہو گیا تو میری جو انہیریٹنس ہے اس کو نہیں مل سکتی, اور اگر وہ فوت ہو گیا تو اس کی انہیریٹنس مجھے نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے, دس از دی رولنگ آف اسلام جو آج کل ریلیونٹ ہے. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ بچوں کا نیم چینج کر دیتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دس از مائی سن, اڈاپٹیڈ سن فار ناؤ, اور ان کا نیم انہوں نے لکھ دیا زید بن محمد, اور انہوں نے کہا کہ آئی ول گیٹ فرام ہز انہیریٹنس اینڈ ہی ول گیٹ فرام مائی انہیریٹنس. اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اون کیا لائک ہز پرسنل سن. ٹھیک ہے, اس سے کیا پرپز اچیو ہوا؟ اس سے یہ پرپز اچیو ہوا کہ جو ان کے فادر تھے, جن کے دل میں بہت زیادہ اینگرینس تھی, سیڈنس تھی, گریف تھی, وہ بھی بہت زیادہ خوشی واپس چلے گئے. انہیں پتہ چلا کہ جو میرا بیٹا ہے وہ آپ فری ہو گیا, ہی از ناٹ اے سلیو اینی مور, اور وہ واپس چلے گئے. ناٹ ایون دیٹ, دا میسنجر آف اللہ میڈ ہم میری دا نوبل لیڈی, رائٹ. ان کے بارے میں آتا ہے ایمن تھی, کیونکہ جو سلیوز تھے وہ نوبل جو فری لیڈیز تھیں ان کے ساتھ میرج نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے, تو ان کے ساتھ ان کی میرج بھی ہوگی. سو ابن عمر کیا کہتے ہیں؟ ابن عمر کہتے ہیں کہ دس واز دا اونلی ٹائم آئی گاٹ ٹو نو دیٹ ایکچولی زید از ناٹ دی سن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بٹ رادر ہی از دا اڈاپٹیڈ سن. اور ایک اور چیز آتی ہے کہ ابن عمر who was the son of عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the second خلیفہ of Islam was عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, right. تو انہوں نے ہر بندے کے نا اسٹائپنڈس لگائے ہوئے تھے, اٹ واز لائک دا سیلری. تو انہوں نے جو اسامہ ہے, جو زید کا بیٹا تھا اسامہ, اس کا بھی اسٹائپنڈ لگا ہوا تھا, وچ واز مور, ان کی سیلری مور تھی جو ان کے اپنے بچے کو مل رہی تھی سیلری. تو ابن عمر نے آ کے کمپلینٹ کیا کہ یہ کیا بات ہوئی, ان کے بچے کو تو اتنی زیادہ سیلری مل رہی ہے اسامہ کو, اور مجھے آپ اتنی کم دے رہے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رپلائی کیا کہ جو اسامہ ہے, اسامہ واز مور بیلوڈ ٹو دا میسنجر آف اللہ دین یو. رسول اللہ علیہ وسلم کو جو اسامہ تھا وہ آپ سے زیادہ اچھا لگتا تھا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ کے جو ابو تھے, جو زید تھے, وہ آپ کے ابو سے زیادہ اچھے لگتے تھے. So this criteria of giving the salary is not because you are my son تو میں اپنی سیلری بھی زیادہ لے لوں یا آپ کو بھی زیادہ دے دوں. It was the criteria which the messenger of Allah gave to the people. اور ایک اور چیز آتی ہے کہ جو زید تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے around 17 ایکسپیڈیشنز پہ بھیجا لوگوں کو, اور 17 ایکسپیڈیشنز پہ جب بھی بھیجا کسی بھی آرمی کے ٹروپ کو جنگ لڑنے کے لیے, ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید کو امیر بناتے تھے, the commander in chief بناتے تھے. زید بن حارثہ کی جو ڈیتھ ہوئی وہ کیسے ہوئی؟ اٹ واز دا بیٹل آف موتا. وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامینیشن کیا کہ جو فرسٹ کمانڈر ان چیف ہے وہ کون ہے؟ زید ہے. سیکنڈ ایک اور بندہ ہے, تھرڈ ایک اور بندہ ہے. وہ بیٹل میں مسلمان جو تھے, تینوں جو کمانڈرز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نامینیشنس کے, وہ سارے شہید ہو گئے, اور وہاں پہ کرائسس آ گیا لیڈرشپ کا. اب مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا کہ اب ہمارا کون لیڈر ہوگا, تو لوگوں نے پھر انکریج کیا خالد بن ولید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو نیولی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا, اور انہوں نے کہا کہ آپ لیڈ کریں بیکاز آف دا ایکسپیرینس دیٹ یو ہیو. جی وہ نہیں, وہ انہیں لیڈر بنا لیا نا, تو جب وہ جنگ جیت کر آئے, ابھی مجھے ویسے پتہ نہیں ہے کہ وہ جنگ جیتے یا نہیں جیتے, سو جب وہ جنگ سے واپس آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لیبل دیا سیف اللہ کا. سیف اللہ مینس اللہ کی تلوار. اوکے فان, ٹھیک ہے. تو یہ اسٹوری تھی زید بن حارثہ کی. میرا خیال ہے اس میں سے کچھ لرننگ پوائنٹس. اسما, واٹ ڈیڈ یو لرن فرام دس؟ Yes, but I have to do the first revelation as well. I think kids are tired now, ہے نا? How are we going to end the seerah? میں جلدی سے کر لیتا ہوں فرسٹ ریولیشن, ٹھیک ہے؟ نہیں, ایک سیکنڈ. اب یہ جو دو ایونٹس ہیں نا, ایک بلڈنگ آف کعبہ اور ایک زید بن حارثہ والا, صحیح ہے. This is the only stories that we get to know about the messenger of Allah before the prophethood, ٹھیک ہے. اب بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور فیسنیٹنگ چیزیں آنے لگی ہیں, تو آپ نے بہت زیادہ غور سے سننا ہے, ٹھیک ہے. انٹرسٹنگ اور فیسنیٹنگ کیا چیزیں آ رہی ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم 40 ایئرس تک پہنچے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹرانزیشن دیکھی اپنے اندر, اور وہ ٹرانزیشن کیا تھی؟ وہ ایک حدیث میں ملتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب ابھی ان پہ فرسٹ وحی نہیں آئی تھی. جی بیٹا. ٹھیک ہے, وہی بتا رہا ہوں کیسے ہوا تھا. ٹھیک ہے, ویری گڈ. ہوا یہ کہ جب اینجل جبرائیل فرسٹ ٹائم آئے, اس سے پہلے کیا ہوا, یہ سننے والی بات ہے. اس سے پہلے یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس سے پہلے جو سٹونز تھے اور جو باقی چیزیں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گریٹ کرنا شروع ہو گئیں. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے تو وہ کیا کہتی ہیں, سلام کرنا شروع ہو گئیں, گریٹ کرنا شروع ہو گئیں. ٹھیک ہے, اور یہ ہوا 6 months بفور, 6 مہینے پہلے. اور جب وہ سلام کرنا شروع ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک سائیکولوجیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ریڈی کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر ایک ٹرانزیشن دیکھ رہے تھے. سیکنڈ کیا ہوا؟ سیکنڈ یہ ہوا کہ فار 6 months آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے. سچے خواب کیسے کہ جو رات کو خواب آتا وہ اگلے دن ہو جاتا, پھر خواب آتا پھر اگلے دن ہو جاتا, پھر خواب آتا پھر اگلے دن ہو جاتا, پھر خواب آتا پھر اگلے دن ہو جاتا. جی کیا وہ ہو گیا نا, خواب آیا ہو گیا, خواب آیا ہو گیا. اور یہ جو پورا پیٹرن تھا یہ 6 months تک چلا. ٹھیک ہے, اب اسکالرز اس میں کیا کہتے ہیں کہ 6 months تک یہ پیٹرن چلا, اور جو پروفٹ ہوڈ تھی وہ اٹ سیلف 23 years تھی. ٹھیک ہے, تو 6 months over 23 1 over 46 months ہے. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ٹرو ڈریمس آر 1 over 46 آف دا پروفٹ ہوڈ. اچھا, خوابوں کا جو سین ہے نا وہ میں بعد میں بتاؤں گا, پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی. لیکن بس یہ یاد رکھنا ہے کہ جو پروفٹس تھے, جتنے بھی انبیاء تھے, ان کے جتنے بھی خواب تھے وہ کیا ہوتے تھے؟ سچ ہوتے تھے. ٹھیک ہے, سچ ہوتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ وہ ماؤنٹین آف ہیرا کے اندر آئسولیشن میں جانا شروع ہو گئے, بیکاز ہی واز سینگ دس ٹرانزیشن ان ہم. اور پھر کہتے ہیں کہ سیٹرڈے نائٹ کو انہوں نے کچھ لائٹ دیکھی اور کچھ آواز سنی, لیکن وہ بادرڈ نہیں ہوئے. سنڈے نائٹ کو انہوں نے کچھ آواز سنی, کچھ لائٹ دیکھی, اس سے بھی وہ بادرڈ نہیں ہوئے. منڈے نائٹ کو اینجل جبرائیل فار دا فرسٹ ٹائم آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کمپینین نے پوچھا کہ وائی ڈو یو کیپ فاسٹ آن منڈے؟ تو انہوں نے کہا کہ دس واز دا ڈے وین آئی واز بورن اینڈ دس واز دا ڈے وین پروفٹ ہوڈ واز گیون ٹو می, جب اینجل جبرائیل آیا تھا. سیکنڈ جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ وہ لاسٹ 10 nights تھے رمضان کی جب اینجل جبرائیل آیا. سو اٹ واز منڈے اینڈ اٹ واز لاسٹ 10 nights آف رمضان. اینجل جبرائیل نے سب سے پہلے آ کے کیا کہا بتاؤ, تو پڑھا ہوا ہے نا آپ ساروں نے. جی اقرا, اور پھر کیا ہوا لیزا؟ ریسائٹ ہے. جی جی, سو اقرا کا مطلب دونوں ہوتا ہے. اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ ریڈ وٹ از ریٹن, ایک یہ میننگ ہوتا ہے, اور سیکنڈ ہوتا ہے کہ ریڈ فرام یور میموری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے I don't know how to read, and this happened for how many times? 3 times. And then the angel Jibrail recited more verses. Point to remember کیا ہے کہ angel Jibrail نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو squeeze کیا 3 times. کتنی ٹائم squeeze کیا؟ 3 times. اور اتنی زور سے squeeze کیا کہ actually the messenger of Allah would actually feel the pain. What was the exact reason کیوں squeeze کیا we don't know. لیکن اسکالرز نے اس میں کچھ باتیں لکھی ہیں. اسکالرز نے باتیں یہ لکھی ہیں کہ اینجل جبرائیل نے شاید اس لیے سکویز کیا ہوگا ٹو ٹیل دا میسنجر آف اللہ دیٹ دس از ناٹ اے ڈریم. جب آپ کسی کو سکویز کرتے ہو یا کسی کو ٹچ کرتے ہو, کوئی انجیکشن لگتا ہے, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دس از ناٹ اے ڈریم. جب آپ کو پین ہوتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دس از ناٹ اے ڈریم. ٹھیک ہے, ون آف دا ریزن کوڈ بی دس. سیکنڈ وہ ریزن کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 میجر ٹرائلز دیکھنے تھے زندگی میں. ون واز دا بوائیکاٹ, سیکنڈ واز دا ہجرہ ٹو مدینہ, اینڈ تھرڈ واز دا بیٹل آف احد. تو اینجل جبرائیل ان 3 ٹرائلز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر رہے تھے؟ ریڈی کر رہے تھے. اچھا اب کیا ہوا؟ اب وہی آگے اینجل جبرائیل آ گیا. تو دا فرسٹ پرسن دا میسنجر آف اللہ وینٹ بیک ٹو ان دا اسٹیٹ آف فیئر. وہ کون تھے؟ کن کے پاس گئے؟ بتاؤ نا, آپ ساروں نے اسٹوری سنی ہے. حضرت خدیجہ, رائٹ. اور پھر کیا ہوا؟ جی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زمبلونی زمبلونی، کور می کور می. لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیئر کس چیز کا تھا، اس کے بارے میں بھی اسکالرس کا اوپینین ہے. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیئر یہ تھا کہ دس از سم تھنگ دیٹ جنرلی پیپل ڈونٹ سی. یہ وہ والی چیزیں ہیں وچ آر انویزیبل ٹو ادر آف دا پیپل اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ پیپل ڈونٹ سی. تو انہیں اس چیز کا فیئر تھا. سیکنڈ انہیں فیئر تھا کہ پروبیبلی یہ جو میرے اوپر ٹرائل آ گیا دس ول بی سو مچ کہ اسے میری ڈیتھ نہ ہو جائے. اوکے، دس واز دا فیئر. حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام ڈاؤن کیا اور انہوں نے کیا کہا کہ اللہ ول نیور ہیومیلیٹ یو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کریں گے. You are close to your family, right, and good to your family, and you take burden of other poor people. ٹھیک ہے، ان کی responsibilities کا. And you are hospitable to the people. اور آپ جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اچھا سلوک کرتے ہیں. And do good to the people. تو حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں کام ڈاؤن کیا by saying that you are a good man اور آپ جو بھی کرتے ہیں this is something which is good. اب کیا آتا ہے کہ اب اسکالرس کا تھوڑا سا ڈفرینس اوپینین ہے کہ فرسٹ ریولیوشن اور سیکنڈ ریولیوشن میں کتنا ڈسٹینس تھا. کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ اٹ واز اے ڈفرینس آف 6 months. ٹھیک ہے، 6 months کا تھا اور اس کے بعد سیکنڈ ریولیوشن آ گئی. آئی ایم گوئنگ ٹو اینڈ اوور ہیئر. سیکنڈ ریولیوشن میں کیا ہوا which inshallah I'm going to tell later. The point of benefit is that حتیجہ جو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے کزن کے پاس بھی انہیں لے گئی، ورقہ بن نوفل. اور ورقہ بن نوفل نے کیا کہا کہ دس از دا سیم اینجل دیٹ کیم ٹو موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے، اینڈ ٹو آل دا پریویس پروفیٹس. اور ورقہ بن نوفل نے انہیں انفارم کر دیا، اعلان کر دیا کہ آپ کے جو لوگ ہیں جو بھی آپ کو بہت زیادہ اون کرتے ہیں وہ آپ سے ڈس ایسوسیٹ کریں گے، آپ کو پرسیکیوٹ کریں گے اور آپ کو ایکسپیل کر دیں گے اپنی جگہ سے. اینڈ دا میسنجر آف اللہ واز شاکڈ دیٹ دیز پیپل جو بھی مجھے صادق اور امین کہتے ہیں یہ مجھے پرسیکیوٹ کریں گے. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں جتنے بھی پروفٹس آئے اس طرح کا میسیج لے کے انہیں پرسیکیوشن ہی ملی. ایک کمپینین نے پوچھا ورقہ بن نوفل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ورقہ بن نوفل فوت ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئی ہیو سین ورقہ بن نوفل ان دا گارڈنز آف پیراڈائز. ٹھیک ہے، اور سم تھنگ لائک ویئرنگ اے کلاک ان دا گارڈنز آف پیراڈائز. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو ورقہ بن نوفل ہمسیلف ہیں انہوں نے بھی اسلام ایکسیپٹ کر لیا اور وہ بہت جلدی فوت ہو گئے. ایک اور جو پوائنٹ میں آپ سے مینشن کرنا چاہ رہا ہوں وہ زید کے بارے میں، زید بن حارثہ کے بارے میں. ان کے بارے میں ایک اور ان کی میرٹ اور سگنیفیکنس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ زید بن حارثہ واز آلسو ون آف دوز پیپل جنہوں نے سب سے پہلے اسلام ایکسیپٹ کیا. ٹھیک ہے، کس کس کے بارے میں آتا ہے؟ حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد ابو بکر، پھر علی، اینڈ the fourth person is زید بن حارثہ. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.